بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج میں اپنی گفتگو کا آغاز ملک میں میڈیکل ایمرجنسی کے حوالے سے کروں گا۔ آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت ملک میں متعدد بین الاقوامی دواساز ادارے آپ کے ملک سے جا چکے ہیں، اور قومی دواساز ادارے درجنوں کے حساب سے بند ہو چکے ہیں، مزید بند ہونے کے لیے بالکل دہانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اس کی وجہ ڈالر میں عدم استحکام اور ڈالر کے اوپر قابو نہ پانا موجودہ حکومت کی کھلی ناکامی ہے۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اس بحران کا اعتراف خود حکومت سندھ کے ابراہیم میمن صاحب نے بھی کیا ہے، اور جان بچانے والی ضروری ادویہ کی قلت کا جو معاملہ ہے وہ اب صرف نجی سطح پر نہیں بلکہ سرکاری سطح پر بھی اسپتالوں کو متاثر کر رہا ہے، جس میں سر فہرست محکمہ صحت پنجاب کا سب سے بڑا تاریخی میو اسپتال جو ہے، وہاں پر اینستھیسیا کی دوا نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر آپریشن گزشتہ ایک ہفتے سے بند ہو چکے ہیں، اور کسی بھی قسم کی سرجری نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طرح محکمہ صحت سندھ میں بھی جو دواؤں کا بحران ہے اور دیگر میڈیکل ڈیوائسز کا جو بحران ہے، اس کا اعتراف جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خود ابراہیم میمن صاحب نے کیا ہے۔ لیکن حکومت بار بار کے دعووں کے باوجود خام مال، میڈیکل ڈیوائسز اور امپورٹڈ دوا کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ اگر موجودہ وفاقی حکومت کی یہی پالیسی رہی تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے لوگ بغیر علاج کے اور بغیر تشخیص کے موت کے منہ میں جانے لگیں گے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری وفاقی حکومت کے ان حکمرانوں پر عائد ہوگی کہ جو اس وقت ملک اور قوم کو بچانے کے بجائے صرف اپنی حکومت کو بچانے پر ساری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صورتحال ایک دم سے رونما نہیں ہوئی ہے۔ مہینوں سے متعلقہ ادارے، پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن، امپورٹرز کی ایسوسی ایشنز، ڈیوائسز کی ایسوسی ایشن مسلسل حکمرانوں کی اور ارباب اختیار کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہی ہے، لیکن حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان مسلسل LCs کے حوالے سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، جو کہ نہایت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے اگر کوئی جلد فیصلہ نہیں کیا تو اللہ نہ کرے ملک میں موجودہ بحران، علاج معالجے کا جو بحران سامنے آئے گا، وہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہوگا کہ جس کی تلافی جو ہے بہت مشکل ہے۔ لہٰذا حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر حکومت کی فکر کرنے کے بجائے اس ملک اور قوم کی فکر کریں
جس کی وجہ سے وہ خود حکومت کی کرسی پر ہیں۔ اب میں آتا ہوں صوبائی محکمہ صحت سندھ کی جانب، جہاں ایک جانب تاحال محکمہ صحت کے ملازمین کے رسک الاؤنس کے خاتمے پر ہونے والا تنازع بدستور نہ صرف جوں کا توں برقرار ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا شعبہ اور فارمیسی کونسل کا شعبہ محکمہ صحت سندھ میں نظر انداز شعبہ جات میں شامل ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر بھی محکمہ صحت سندھ اپنی دوہری پالیسیوں کے وجہ سے ایک جانب تو ہسپتال فارماسسٹ کو نواز رہی ہے اور ان کو 100% مزید الاؤنسز اور دیگر مراعات سے نوازا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب فارماسسٹ جو ڈرگ انسپیکٹرز کی صورت میں اور ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی صورت میں ہے اور صوبے میں ادویہ کے صاف شفاف نظام کو چلانے، بچانے اور اس پر عمل درآمد کرنے کی اہم ترین ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں۔ ان کو ترقیاں نہ دے کر اس وقت پورے صوبے میں کوئی بھی ایک ڈویژنل ڈرگ انسپیکٹر نہیں ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے اندر ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے اندر چیف ڈرگ انسپیکٹر نہیں ہے۔ 19 کی اسامیاں خالی ہیں اور 19 کی ایک خاتون افسر موجود ہیں، لیکن 19 کی اس خاتون افسر کو محض اس لیے پوسٹنگ نہیں دی جا رہی ہے کہ جو وہ تقاضا کر رہے ہیں اس پوسٹنگ کا، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ تقرری کی منتظر خاتون ڈرگ انسپیکٹر پورا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو رشوت دی جائے تو یہ پوسٹنگ دیں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ محکمے میں ایک جانب تو تقرری کے منتظر افسران موجود ہیں اور دوسری جانب ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل، جو کہ دوسرے بڑے لوگوں کے نام پر لوگوں سے پیسے وصول کرنے کا ایک سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ 19 گریڈ کی خاتون افسر کو 19 گریڈ کی اسامی پر تقرری کا حکم نامہ جاری نہیں کروا رہے ہیں، جبکہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں کام کرنے والے ڈرگ انسپیکٹرز بغیر کسی سیکیورٹی کے اور بغیر کسی الاؤنسز اور مراعات کے، یہ وہ فیلڈ اسٹاف ہے جن کو نہ پیٹرول کا الاؤنس دیا جاتا ہے، جن کو نہ ڈاک کا الاؤنس دیا جاتا ہے، جن کو نہ سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، اور ان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ یہ ممنوع اور غیر قانونی ادویہ کے خلاف اپنی مہم کو جاری رکھیں، جبکہ اس شعبے کو اس وقت کے ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل نے سونے کی کان بنا کر جس طریقے سے، خاص طور کے اوپر میں یہاں ذکر کروں گا کہ کراچی ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے جس طریقے سے صوبائی محکمہ صحت سندھ میں ماہانہ بنیاد کے اوپر رشوت کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے، یہ بہت ہی قابل افسوس اور قابل گرفت بات ہے۔ سائیں سرکار کو تو اس کا نوٹس اس لیے نہیں لینا کہ سائیں سرکار نے تو ہر قسم کی لاقانونیت کی افسران بالا کو چھوٹ دے رکھی ہے، یہ شاید سائیں سرکار کی پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت سندھ دوسری جانب قانون اور آئین کی حکمرانی کا دعویٰ کرتی ہے تو یہ سب کچھ ہونے والے اقدامات جو ہیں وہ قانون اور آئین کے خلاف ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، ایک ڈرگ انسپیکٹر، اور حیرت اور کمال کی بات تو یہ ہے
کہ سینئر ڈرگ انسپیکٹر کو جونیئر ڈرگ انسپیکٹر کی پوسٹ کے اوپر تعینات کیا جا رہا ہے. یعنی گریڈ 18 کا ڈرگ انسپیکٹر بیک وقت گریڈ 18 کے اوپر اپنی نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ گریڈ 17 کے اوپر بھی کر رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ کہیں قانون کے اندر اس قسم کی گنجائش یا اس قسم کی کوئی مثال موجود ہے؟ جی ہاں، یہاں سائنس سرکار کے ڈرگ ایڈمنسٹریشن محکمہ صحت سندھ کے اندر ایسی بھی مثال موجود ہے. اس کا کب نوٹس لیا جائے گا اور اس کا کب ازالہ کیا جائے گا اور اس کی کب تلافی ہوگی اور کب ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو مضبوط بنانے کے لیے ان کو بھی اسی طریقے سے مراعات دی جائیں گی جس مراعات کے وہ حقدار ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 ڈویژن کے اندر ڈویژنل ڈرگ انسپیکٹر کا نہ ہونا، صوبائی ڈرگ انسپیکٹر کا نہ ہونا، اور اسلام آباد میں نمائندگی کس سے کرواتے ہیں، کس طریقے سے کرواتے ہیں، یہ وفاقی حکومت کو بھی نہیں پتہ. سب یہاں پر اسی طریقے سے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، حکومت بچاؤ پالیسی چل رہی ہے جس کا تدارک انتہائی ضروری ہے. آخر میں آج یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا انڈس اسپتال کورنگی کا. انڈس اسپتال کورنگی پروفیسر عبدالباری خان کے نام سے منسوب ہے، اور پروفیسر عبدالباری خان صاحب کا اور میرا اچھا دوستانہ سفر علادہ ہوا کورونا کی عالمی وبا مہم کے دوران میں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ جس ٹریک کے اوپر ان کی پیدائش ہوئی تھی اور جس ٹریک کے اوپر چلتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے تھے وہ اس ٹریک سے اتر چکے ہیں. اور میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈس اسپتال جو کہ ملک اور بیرون ملک سے کروڑوں اور اربوں روپے سالانہ چندہ خیرات زکوٰۃ جمع کر رہا ہے، یہ اب ایک ریفرل اسپتال بن چکا ہے، اور مریضوں کو یہاں صرف عارضی طور کے اوپر داخل کرنے کے بعد مزید علاج معالجے کے لیے اسے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جناح اسپتال یا سول اسپتال علاج کرانے جائیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جب میں نے تحقیق کی تو گزشتہ 10 سال میں سرکاری طور کے اوپر بے پناہ گرانٹ حاصل کرنا اور بیرون ممالک سے زر مبادلہ کی صورت کے اندر چندہ جمع کرنے کے باوجود پروفیسر عبدالباری خان 10 سال پہلے بھی ان کے 150 بستر تھے. اس 150 بستروں میں انہوں نے ایک بھی بستر کا اضافہ نہیں کیا. لہٰذا میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے نہ صرف حکومت پاکستان سے بلکہ صوبائی حکومت سے اور چندہ دینے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے انڈس اسپتال کی انتظامیہ کا احتساب کریں کہ 150 بستروں میں گزشتہ 10 سال میں اس نے ایک بھی بستر کا اضافہ نہیں کیا، اور یہ ہسپتال اب صرف اور صرف ریفرل اسپتال کے طور کے اوپر کام کر رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. آج کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.